بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتون کو ز په سپریم کورټ کې موجود یم. نن بعد د وکلا او د صحافیانو سره چې کومه تحایات ناهلي فیصله ده پاغه باندې به خبرې کوو چې دوی د سپریم کورټ لخوا چې کومه تحایات ناهلي فیصله ده پاغه باندې نظر سلري او دین علاوه تحایات ناهلي پکار ده او کنه او د سره د تحایات ناهلي په حواله سره د صحافیانو د وکیلانو سیاستدانانو ته پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو به د وکیلانو سره او ورسره د صحافیانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضال عظیم پہٹ میں ایڈوکیٹ ہوں اور این اے 123 سے لاہور سے میں پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار بھی ہوں. سپریم کورٹ کا تایات نااہلی کیس کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے, کیا کہیں گے؟ اب سپریم کورٹ جو کر رہی ہے, اب آپ کے سامنے مردوں کے کیس بھی انہوں نے نکال کے ان کو زیر سماعت کر دیے ہیں, زندوں کو چھوڑ رکھا ہے. اب جن کو نااہل کر رکھا ہے, کتنے بڑے بینچ نے ان کو فارغ کیا تھا. اب یہ 3-4 ججز پر مشتمل ایک بینچ ان کو اہل کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب دیکھو ہم تو جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں تو ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور باقاعدہ طور پہ ان کا جو لندن پلان ہے اسی کا ایک حصہ ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے. جب ایک یہ تاحیات نااہل ہوا تھا, اس میں یہاں یہ بینچ کر ہی نہیں سکتا تھا. بالکل یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ بہت بڑے بینچ نے ان کو فارغ کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں تایات نااہلی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھو جی, بات بالکل کلیئر ہے کہ جو بندہ صادق اور امین نہ رہا ہو اور وہ اب 3 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد کیا وہ ہو سکتا ہے اس قابل کہ اس کے اندر وہ پھر وہ اس کے منہ پہ جو کالک جو اس نے کیا تھا وہ مٹ گیا؟ یہ کوئی ایسی سزا تھوڑی ہے. یہ تو صادق اور امین والی ایک سزا ہے. ایک بندہ ایک کیس میں آ جاتا ہے, وہ جھوٹی شہادت دیتا ہے تو کتنا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے. اور اس میں ان کو ثابت کر دیا گیا تھا, ڈاکومنٹ سے یہ ثابت ہو گئے تھے, اپنے بیانوں سے یہ ثابت ہو گئے تھے, اپنے تقاریر سے یہ ثابت ہو گئے تھے کہ یہ نااہل ہیں. اور ان کی جو نااہلی بالکل درست قرار دی تھی سپریم کورٹ کا بہت بڑے لارجر بینچ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ 2 سال یا 4 سال یا 5 سال. یہ کوئی امتحانات میں تھوڑی ہے کہ ایک آپ کے اوپر یو ایم سی بنتا ہے اور آپ اس میں آپ کو اس امتحان کے لیے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اور 2 سال بعد 3 سال پھر آپ کو امتحان کے لیے. تو اس میں تو آپ کے اوپر ایک چیز لگ گئی. میں نہیں سمجھتا کہ جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کرو گے, اس طرح کا ثابت ہو جائے, سپریم کورٹ جس کو سزا دے دے وہ پھر اہل نہیں ہونا چاہیے اس کو. کافی ساری چیزوں کو سامنے آنے کے بعد پھر تایات نااہلی کا فیصلہ دیا تھا, تو پھر ایسے فیصلے اور پھر ابھی کے فیصلے مطلب کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو کوئی وہاں کیس چلتا رہا کہ بہت عرصے تک, اور اس میں ثابت ہوا, تمام ڈاکومنٹ سے ثابت ہوا, حتیٰ کہ دیکھو وہاں والیوم 10 کا ذکر ہوا. کاش کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ والیوم 10 کھل جاتا تو جتنے بڑا ان کے اوپر الزامات تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ قاضی صاحب نے یا اس بینچ نے جو کیا ہے ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. آپ سزا دینے کے بعد دوسرا اس کو معاف کر دیں, کس طریقے سے صاف ہو گئے؟ کہاں سے گیا؟ یہ کو عمرہ کر کے آ گیا کہ اس کو کلین چٹ مل گئی ہے؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ بالکل ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا. یہ ساری زندگی کے لیے نااہل تھا. میں کہتا ہوں ساری زندگی جس کو کر دیا جائے, ایک دفعہ نااہل کر دیا جائے, وہ نااہل رہے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی چیز چھپاتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے یا اس طرح کا فیصلہ پھر اس کے خلاف آتا ہے تو پھر تایات نااہلی ہونا چاہیے. اور تایات نااہلی کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کے لیے پیغام تو اب یہ آ گیا ہے کہ اگر آپ کو نااہل کر دیا جائے گا تو آپ تھوڑا سا گھوم پھر کر آ جاؤ گے تو آپ اہل ہو جاؤ گے. آپ کے اوپر اتنے پرچے ہیں, اتنے مقدمات ہیں, آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے, آپ بالکل کلیئر ہو جاؤ گے. ہم تو یہ میسیج دے رہے ہیں نا کہ ایک پریس کانفرنس کریں آپ. میں 21 دن جیل میں رہا, میں نے ایک کنونشن کروایا تھا اور وہ میرا کنونشن ہونے نہیں دیا. انہوں نے خود نے جلسہ کروایا پورے. جب آیا پاکستان میں, شہنشاہ چور پاکستان میں آیا, اس کا جلسہ کروایا گیا. اس کے نیکسٹ ڈے میرا کہنے میں کنونشن تھا.
تو میرے دفتر کو، میرے چیمبرز کو، میرے گھر کو توڑ پھوڑ دیا، مجھے وہاں کنونشن نہیں کرنے دیا. دوبارہ پھر میں نے کنونشن کی کوشش کری تو مجھے، میرے بیٹے کو، بھائی کو گرفتار کر لیا. اب میں دیکھا اب یہ کام کر رہے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جو خود بخود اہل بھی ہو جائیں. اگر کوئی طاقت ان کو نااہل کر رہی ہے، یہ ان کو ججز کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا، اتنا بڑا بینچ تھا. ہاں اگر یہ ان کو ریویو میں آتے، اس وقت آتا اور چیلنج کرتا، مکمل فل کورٹس بنوا لیتے. اس میں اگر یہ آ جاتے، اب یہ تو نہیں ہو مرضی کا ایک بینچ بنوا کے 4 ججوں پہ ترین کو بھی کر دیا، ان کو بھی کر دیا. مطلب اس فیصلے پہ افسوس ہوا ہے؟ انتہا سے زیادہ افسوس ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ، قوم، پورے قوم کے ساتھ انہوں نے نااہلی کا مطلب ہے کہ ایک آپ کا جو ملک کا سربراہ رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اور وہ اگر اس قسم کے ملوث ہے، صادق اور امین نہیں ہے، مختلف قسم کے فراڈ، اس کی غلط بیانیاں ثابت ہو گئی، وہ تو ہاتھ اس کو نہیں، بالکل اس کو پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اہلی تو انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. میں کہتا ہوں وہ کسی پارٹی کا اس کو ممبر نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. میں اس کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ ہم کیا مثال دیں گے، کیا کہیں گے کہ ایک شخص وہی آپ کے سامنے معیار آ گیا کہ توشہ خانہ کیا ہے. توشہ خانہ کا آپ ریکارڈ نکلوا لیں، کبھی نکلوا کے دیکھیں. عمران خان صاحب نے تو وہ چیز پرچیز کری ہے، باقیوں نے تو ان کی قیمتیں بھی ادا نہیں کری. کتنے جرنیل بیچ میں، کتنے ججز بیچ میں، کتنے سربراہ بیچ میں. تو ایک کے لیے سارے قانون نہیں ہونے چاہیے. لاڈلے کون ہیں؟ جو کہ ثابت شدہ ہیں، اور عدالت سپریم کورٹ سے، کسی چھوٹی عدالت سے نہیں. عمران خان کے تو کاغذات خارج ہوئے ہیں. ابھی تو وہ ایسا جج نے سزا سنائی ہے جو سزا سنا کے بھاگ گیا جج. یہ زندگی میں ہم نے، میرے خیال کے مطابق، یہ جو آیا ہے کہ پاکستان میں واحد ایسا ملک بن گیا ہے تو جس میں جج سزا سنا کے بھاگ گیا. پہلے تو بیمار ہوتے تھے تو بیماری سے بھی نہیں ہے، بھاگ گئے. اور بھاگ گیا، بھاگ اس لیے گیا کہ اسے پتا تھا اس نے کیا فیصلہ کیا. کہاں تک بھاگے گا؟ روز محشر ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک دن مرنا تو ہے. شاید یہ بھولے ہوئے ہیں. اگر صرف ججز صحیح ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا احتساب، ان کا حساب کیسا ہوگا. کبھی سوچے نا، مجھ سے کورٹ میں پیش ہوا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ میری جگہ ہوں. میں کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ آپ کی جگہ پہ آپ نے تو نگاہ بھر کے ایک کو کسی نگاہ سے دیکھ لیا اور دوسرے کو کسی نگاہ سے دیکھ لیا تو آپ کا تو وجود آدھا رہ جائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس وقت اللہ کے تعالیٰ کے نائب بن کے نیچے بیٹھے ہوئے. یہی میں جیل ٹرائل میں پہلے دن جس دن گیا، اس دن میڈیا کے بھی لوگ تھے. میں بھی جیل سے راہی ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے بلایا ہوا تھا. میں جب ان کے پاس گیا، وہاں ان سے ملے، تو پھر 2.5 گھنٹے کے بعد جس جج کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو دیکھو انصاف چاہیے عمران خان صاحب، اور مجھے اللہ تعالیٰ انصاف دے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں کروں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ خان صاحب آپ دیکھنا، میں کروں گا. تو میں نے ان سے کہا جی آپ سے پہلے بھی ایک شخص اسی چیئر پہ بیٹھا ہوا اتنے بڑے بانگ تو کہہ کر گیا تھا، اور مگر کرنے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ پاکستان میں بھی رہ سکے اور کہہ سکے کہ یہ میں نے فیصلہ میرٹ پر کیا ہے. تو اب انہوں نے تو مذاق سمجھ لیا، قسم سے دین کو مذاق بنا دیا. ان کا ہمارا زوال ہی وہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی سیاست میں. خان صاحب واقعی عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں میں یہاں. تو اللہ پاک ان کو تندرستی صحت دے. ہمارے ان ججز کو کوئی نام ماشاءاللہ کتنا بلند ہے، اور انہیں کوئی ایسی توفیق دے کہ اپنے جو فیصلے کیے ہیں اور بالکل صحیح فیصلے کیے ہوں. اب مجھے دیکھو، آج بھی کتنے ہی کیسز آپ کے پینڈنگ ہیں. آپ لے کے بیٹھ گئے ہو بھٹو کا کیس، آپ لے کے بیٹھ گئے ہو پرویز مشرف کا کیس. وہ اس کا مطلب ہمیں انصاف کرنے کے لیے پہلے ہم مر جائیں،
اور مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک انصاف کا ایک ہوگا کہ قبر کشائی ہو یا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ملے گا. اب کس کو یہ انصاف دے رہے ہیں؟ اس انصاف کا انہوں نے کہا انصاف وہ تاخیر سے انصاف بھی انصاف نہیں. تاخیر کا انصاف کوئی انصاف تھوڑی ہے. اب اس کا کیا فائدہ؟ اب تو جب اس کو سزا دے دی 50 روپے کے بیان الفی میں یہ باہر گیا، مر گیا، آج ہی مر جائے گا، آج ہی مر جائے گا. اور ہمارے دوست بھی اتنے ہیں، ہماری کچھ پارٹی کے لوگ بھی اس طرح ہیں، وہ خان صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بھی اتنے احساس دل کے مالک ہیں، وہ بھی رونے لگ پڑے تھے کہ بھی یار یہ مر ہی نہ جائے. واقعی ہم تو انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. خان صاحب نے ہمیں یہی ٹریننگ دی ہے. انہوں نے جو ٹریننگ دی ہے ہمارے اندر احساس پیدا کیا ہے، احساس پاکستان کا احساس، اداروں کا احترام کا احساس، اپنی ذمہ داریوں کا احساس. ہمیں اپنے فرائض کا احساس انہوں نے دلایا کہ یہ آپ کے فرائض ہیں، آپ کو کرنے ہوں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں وہ کر کے گیا، اور اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے. جہاں دیکھو انصاف ہم نے وہیں ستیہ ناش کر دیا جہاں آپ کا ایک اسکول ٹیچر کے پاس آپ سائیکل گورنمنٹ نہ لے کے دے اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کو یا اے ایس پی کو لگژری گاڑی دے دے اور اس کو اتنا پروٹوکول دے دے. اب کیا ہے، جو معاشرہ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا وہاں سے پھر ایسے ججز ہی پیدا ہوں گے جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، ایسے جرنیل ہی بنیں گے کہ جو یہ ملک میں جو کر رہے ہیں، ایسے چور حاکم ہی بنیں گے، اور ان کو دوبارہ لانے والے اس سے زیادہ بددیانت لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہم تو یہی دعا کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. آج بھی ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پارٹی کا اس وقت نشان چھینا جا رہا ہے، اس وقت اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ جبکہ آپ نے الیکشن کا شیڈول کا اعلان کر دیا جائے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی بے ضابطگی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف فائن کر سکتے ہیں. وہ بھی فائن بھی ان حالات میں نہیں. یہ حالات دیکھو، سپریم کورٹ واضح کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا الیکشن میں تاخیر یا الیکشن کے بارے میں کوئی مفروضات بھی پیش کرے کہ بھی بنتا ہے کہ بھی الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. تو اوپر سے وہ بات کر دیتے ہیں کہ بھی ہم نے وہ نشان ان سے چھین لیا، چیئرمین شپ ہی ہم نے چھوڑ دی کہ بھئی چلو ان کو یہ بھی اعتراض ہے. ہم انہوں نے ایک عام پبلک کا بندہ، کوئی مورسی سیاست کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کو چیئرمین بنایا. بنانے کے بعد نشان کے لیے ہم در بدر ہوتے پھر رہے. یہاں کھربوں روپے کی چوری کو آپ اہل قرار دے رہے ہیں، وہاں ہمارا بے زبان ایک لکڑی کا بلہ جو ہم نشان کے طور پہ استعمال کرتے تھے وہ پتہ نہیں کون کون سی سزائیں بھگت رہا ہے. تو یہ حالات یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مقبولیت کا عالم یہ ویسے ہے بے زبان لیکن کام اس کا بڑا ہے. اب کیا کریں، جب زبان والوں کو روک دیا جائے تو پھر بے زبانوں نے کام دکھانا ہے نا. تو اب ان حالات میں اب یہ سروے بتاؤں کیا کروا رہے ہیں، یہ کہیں جانے جوگے نہیں ہے کسی بھی جگہ. اب سروے کے لیے کسی جگہ آپ لوگوں کی کوئی ٹیم جاتی ہے نا فلانی جگہ، تو یہ وہاں پہلے ہی اپنے کو 10 20 30 لوگوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں مختلف حال میں مختلف. ہاں جی کوس کا یقین کر کے جانے، اوپن سروے کبھی کر کے دیکھیں آپ. اگر کسی نے ان کا کوئی ذکر بھی کیا نا کسی مجبوری سے، تو آپ اس کے آنکھوں میں شرمندگی دیکھنا. ابھی بھی قوم میں کافی حد تک ان لوگوں میں بھی غیرت ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے. پتہ نہیں کس مجبوری کے عالم میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے یا ڈرتے ہیں. ادروائز ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہ گیا، یہ ڈرے ہوئے. الیکشن تو خان صاحب تو جیت چکے ہیں. ان کا ایک فکرہ کہ مجھے جیل میں کر دیا میں بہت خطرناک ہوں گا. اب بتائیں، آپ یقین کر کے جاننا، آپ کے میڈیا کے لوگ تھے جو پہلی دفعہ خان صاحب ان کے سامنے ٹرائل میں آئے پیش ہوئے، ان کے چہرے پہ رونق، ان کے چہرے پر اتنی تندرستی کا احساس اور باڈی لینگویج ان کے جذبات، ان کے حوصلے بلند. اور وہاں شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں نے وہ 3 دفعہ پڑھ لیا، میں آپ کو وہ بھیجتا ہوں، قرآن پاک میرے پاس ہے، آپ پڑھیں گے آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے.
الحمدللہ یار، اس سے یہ ٹکرا سکتے ہیں؟ کا نام؟ جی میرا نام محمد سعید خان سدوزی ایڈوکیٹ۔ محمد سعید صاحب، سپریم کورٹ کا تحیات اہلی کے فیصلے پر آپ کی رائے کیا ہے، کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، ناظرین کو بتاتا ہوں میں، اور پبلک کا ویو تو آپ جانتے ہیں۔ جو خان صاحب ہیں، خان صاحب اس وقت کہتے ہیں بیڈ آف روزیز، وہ بیڈ آف روزیز نہیں، وہ کانٹوں کی سیج پہ سو رہے ہیں، اور جو دوسری ساری پارٹیاں ہیں وہ سو رہی ہیں پھولوں کی سیج پہ، وہ محلات میں رہ رہے ہیں اس وقت، اور جو خان صاحب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زمین پہ سو رہا ہے، جو محلوں کے بیڈز پہ سو رہا ہے، پھولوں کی سیج پہ سو رہا ہے، اور جو کانٹوں کی سیج پہ جیل اور زمین پہ سو رہا ہے، یقین کریں خواب دونوں کو ایک جیسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، جب انسان مرتا ہے تو چاہے انسان سونے کے چمچ سے نوالا لے یا ہاتھ سے کھائے، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ مٹی کے اندر زمین سب کو ملتی ہے، چاہے وہ خاک میں مل جائے چاہے قبر میں جا کے مل جائے، ہونا ہم نے خاک ہی ہے۔ ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ جس ادارے میں ہم کھڑے ہیں یہ ہے سپریم کورٹ، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، جس پہ کہ انڈیا کے جو جسٹس ہے وہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے بھی چیف قاضی صاحب کو خط لکھا، اور قاضی صاحب سے پہلے میرے نالج کے مطابق 28 جج رہ چکے۔ افتخار چودھری بھی تھے ادھر 2007 میں۔ اس وکلا جسٹس موومنٹ میں رول آف لا کے لیے میں نے بھی 3 ماہ جیل کاٹی تھی، بار کا جنرل سیکرٹری تھا۔ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ رول آف لا کے لیے یہ جو کورٹس ہیں انہوں نے ایسے فیصلے کرنے ہیں۔ دنیا میں جو ہے ہمارا 40 کا راؤنڈ اباؤٹ نمبر، آخری نمبر پہ ہم نے چلا جانا ہے، 140 نمبر پہ ہم نے اینڈ پہ چلا جانا ہے، تو کاش اس وقت ہم اس سٹرگل میں حصہ کم از کم میں تو نہ لیتا۔ انصاف جو ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، جو دنیا بھی دیکھے عوام بھی دیکھے۔ اور جس ملک میں، خان صاحب بھی کہتے ہیں، جس ملک میں انصاف نہیں ہے نا، نہ اس میں غربت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے، وہ جہالت کی چکی میں پستا جائے گا۔ اور جس ملک کی جو تعلیم ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ بزنس بن جائے، کاروبار بن جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو آفیشلز ہیں، جو آپ کے بیوروکریسی ہے، آپ کے بقایا ادارے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ جائیں گے تو وہ کیا ایمانداری سے کام کریں گے؟ جو ڈاکٹر بنتا ہے، جس نے 3 کروڑ روپے لا کے آنا ہے اور بیٹھنا، اس نے کسائی بننا ہے، اس نے لوگوں کی خدمت نہیں کرنی۔ جس نے پڑھ لکھ کے انجینئر بننا ہے اور اربوں روپے خرچ کرنے، اس نے منصوبہ جات میں کرپشن کرنی ہے۔ جس نے کروڑوں روپے لگا کے جج کی کرسی تک پہنچنا ہے، اس نے لوگوں کو ذبح کرنا ہے، انصاف کا قتل کرنا ہے۔ اور جس نے کروڑوں روپے لگا کے دوسرے شعبوں میں جانا ہے، سیاست میں آنا اور ایم پی ایم این اے بننا ہے، کروڑوں لاکھوں روپے لگا کے، وہ خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ خدمت کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے پھر ان کی فائلیں بنتی ہیں، پھر یہ سارا نظام جو یہ کریٹ ہوتا ہے، یہ سارا نظام اس کے بعد بنتا ہے، اس کے بعد یہ کیسز بنتے ہیں۔ اب جو آپ نے نیلی والا پوچھا، نیلی تو اس بندے کی ہوئی جو نیچے سے پورا ٹرائل ہوا، جس میں آفیشل جو ان کا ہوا تو مرڈر تھا، کہتے تھے کہ اس نے خودکشی کر لی، میں انسپیکٹر رضوان کا نام لوں گا، اور دوسری طرف ایک جج صاحب ملک ارشد صاحب، جس نے کہتے تھے کہ اس کا مرڈر ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ سارے کے سارے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں ان کے۔ اور نواز شریف کو سزا ہوئی، جب سزا ہوئی 50 روپے پہ یہ گیا، اس میں پورا اسی طرح ٹرائل ہوا جیسے عمران خان کا ہو رہا ہے، اور وہ گیا 4 سال کے بعد آیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ عمران خان کو جب اریسٹ کیا گیا، اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لاؤ بایو میٹرک کے لیے، چاہے ویل چیئر پہ لاؤ۔ وہ جو وزیر آباد والا انسیڈنٹ تھا اس میں زخمی تھے، تو اس کو ویل چیئر پہ لاتے تھے ہم۔ اور دوسری طرف سے جب وہ ادھر اترا تو یہ بایو سسٹم، جو بایو میٹرک کے سسٹم، سارے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اور اسی طرح سارے کے سارے کیسز منٹوں سیکنڈوں میں سارے کے سارے معاف ہو گئے، کلین چٹ مل گئی۔ تو آپ اسے انصاف سمجھتے ہیں؟ یا لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں؟
आज वो दौर नहीं रहा। सब के लिए बराबर होना चाहिए। वही बात मैंने कहा, जब तक इंसाफ मुसावात के बराबरी की सतह पर नहीं दिया जाएगा उस वक्त ना किसी को नज़र आएगा, लोग बातें भी करेंगे, ये सिस्टम जो ये करप्ट भी होता जाएगा। और आखिर में जो बात मैं करने वाला हूँ वो बात ये है कि अगर हमें मरना याद हो, आपके अंदर ये एक दिल है, ये अल्लाह ताला ने ऐसा पुर्जा रखा है, हदीस पाक है कि जो बंदा ऐसा काम करे कि उसके दिल को सुकून हो और दिल मुतमिन हो जाए, तो आप समझ लेना मैंने नेकी की है, मैंने सही काम किया है। अगर दिल मुलामत करे तो आपने समझे कि मैंने गुनाह किया। कि ख्याल में तायात नाअहली होनी चाहिए या नहीं? ताहयात जिस बंदे ने इस तरह का कौम का सरमाया खाया है, करप्शन की है, करोड़ों रुपए किए, या तो इस निज़ाम को ख़त्म कर दें, या इस निज़ाम को ख़त्म कर दें, तो फिर सब कुछ जायज़ है। अगर कानून के मुताबिक करना है, इतना सिस्टम चल के आया, इतना कौम का सरमाया ज़ाया किया है, इतना वक्त ज़ाया किया है, इतने लोग इसमें मरे हैं, उनकी तो किसी ने इंक्वायरी नहीं की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसले ऐसे फ़ैसले गलते हैं, ऐसे करने नहीं चाहिए। तायात नाअहली के हवाले से सियासतदानों के लिए आपका पैगाम क्या है? ताहयात जो नाअहली है, ये जब पहले सिस्टम चला था, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था 5 रुकनी बेंच में, तो उस वक्त लोगों ने एक्सेप्ट किया, और आज उसी फैसले को 7 रुकनी ने, ये कौम के साथ क्या हो रहा है, कौम के सरमाए के साथ क्या हो रहा है, बकाया इसमें जो है ना, ये जो सियासतदान है, इन सब, चाहे मैं हूँ, कोई हो, पीछे कोई भी जमात हो, सब के लिए बराबरी की सतह पे होना चाहिए। इसमें कोई भी करे, जो फैसला किया जाए उसको तरोड़ मरोड़ के, इसमें देखें कि जो साबका जजेज़ हैं उनका आज लोग कि क्या वो साबका 5 जजेज़ पागल थे, उन्होंने कानून नहीं आता था, वो कानून की तशरीह नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल राइट आवाम का नहीं जानते थे, या जो नीचे जज ट्रायल करके आए हैं इतने सिस्टम के, वो पागल थे, उन्होंने कानून की किताबों के बगैर ये फैसले किए, जो क्लीन जो इन्होंने ये किया तो उनको भी सज़ा दे देना, क्यों नहीं ऐसा करते? तो ये अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो हमारे मुल्क की बदबख्ती है, और हमारे जो बाओ ज़्यादा ने खून की कुर्बानियाँ दी, इससे लुटाई हमारी माओ बहनों ने, और इस इतनी कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान लिया, तो इसकी हम कदर नहीं कर रहे, आज़ादी की कदर नहीं कर रहे। तो एक अदालत इधर है, एक अदालत अल्लाह ताला की है। बैरिस्टर अब्दुल्ला मलिक। सुप्रीम कोर्ट का तायात नाअहली फैसला जो उसने दिया है उसके हवाले से आपकी राय क्या है, क्या कहेंगे? जी, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, अल्टीमेटली जो ये चीज़ें चल पड़ी हैं और जो लंदन प्लान बना हुआ है, ये हम सब एज अ लॉयर, बिकॉज़ मैं भी लाहौर में कैंडिडेट हूँ, एस्पायरिंग कैंडिडेट लाहौर से 167 से, और हम तकरीबन 15 साल से वकालत कर रहे हैं, हम जजेस का मिजाज समझते हैं, हमें सारा अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हम किसी पर्टिकुलर जज का नाम नहीं लेते, बट चूँकि एक पीछे से एक पीडीएम का एक प्रेशर है, और पीडीएम ने अपने इन अज़ाइम को पूरा करने के लिए पीछे से एक लंदन प्लान बनाया हुआ था, और वो लंदन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हमें नज़र आ रहा था, देखें ना, मैं लाहौर में आरओज़ के दफ्तर में जा के अपने कैंडिडेट्स के पेपर्स जमा करा रहा था, मेरे अपने पेपर्स बड़े मुश्किल से जमा हुए, वही आरओज़ हैं, वही जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं उनको चाय पिला रहे हैं, और हमारे कैंडिडेट्स को डंडे मार रहे हैं। तो उससे जो इंतज़ामिया या जो इस वक्त जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है उसका मजाज नज़र आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ को बगैर लड़े सारी चीज़ें नॉकआउट कर दें, हम कोर्ट से भी फैसले अपनी मर्ज़ी के ले लें और मेरिट पे फैसला ना। देखें ना, आरओ ने उनके पेपर एक्सेप्ट कर दिए, जबकि पता था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और उसके बाद डिसाइड होंगी चीज़ें कि 62F की तलवार जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर लटक रही थी उसका फ़ैसला या उसकी फेट क्या होगी। उससे पहले कोर्ट आरओ साहब को एक ख्वाब आया कि जी चूँकि फ़ैसला पता नहीं उनके हक़ में होने वाला है और 5 साल ही नाअहली हो गई है तो वो एलिजिबल हो गए हैं, तो उनको अलाउ कर दिया। हम लोगों के कैंडिडेट्स को टेक्निकली क्या तायात नाअहली होनी चाहिए या नहीं? मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर पार्लियामेंट बैठ के बहस करे, उसके ऊपर लॉ प्रेजेंट करे, लेकिन अभी जिस तरह
طریقے سے جو لا پاس کیا کرایا گیا ہے پچھلے سیٹ اپ میں جب اپوزیشن کوئی نہیں تھی, ایک سیر ایسل بحث نہیں ہوئی, ایک دن میں 41 آئی بلیو جو بلز پاس کر دیے گئے, اس میں نیب کے قوانین کے بارے میں بات کی گئی اور باقی چیزوں کے بارے میں. اس میں نواز شریف صاحب کو سیو کرنے کے لیے ایک نئی یہ جو امینڈمنٹ کی گئی جو 2/3 کی اکثریت سے ہونی چاہیے تھی, وہ ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک نہ جو ایک گورنمنٹ جو ایک میں سمجھتا ہوں وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بھی نہیں تھی, اس نے یہ کردار کر دیا اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے غلط طریقے سے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنے کی کوشش کی رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور ہم اپنے عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے کی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنے ججز سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ آج بیٹ والا بھی جو کیس ہے اس کا بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تاریخ میں بھی آپ کے ساتھ تھے, تاریخ نے آگے بھی آنا ہے, تاریخ نے 1.5 سال بعد 2 سال بعد سب کچھ تاریخ نوٹ کر رہی ہے. ابھی یاد رکھیں کہ ہم سب کو کس نام سے یاد رکھا جائے گا. آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے, ہم آپ کے ساتھ چیمبرز میں کام کرتے رہے ہیں, ہم آپ لوگوں کے پیچھے تھے اس وقت بھی. آپ تحریک میں جب آپ لوگوں کو آگے کیا گیا, ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا بلوچستان میں, ہم لوگ بہت سپورٹیو تھے آپ کے. تو پلیز خدا را اپنا رول پلے کریں, ایک بھٹو اور خدا نہ خواستہ نہ بن جائے. خان ہم ایک پڑھے لکھے وکیلوں کی, پڑھی لکھی سوسائٹی کی ایک امید رہ گئی ہے, وہ خان کے ساتھ ہے, ادروائز ہم باہر چلے جائیں. اہلی کے حوالے سے جو تایات نا اہلی ہے اس کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا سیاستدانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے جب وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ لیجسلیشن کیا کریں, نہ کہ اپنے سیاسی حریفوں کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ جب الیکشن آئے تو اس طرح کے ہوچے کرنے ہٹائیں. ہاں مل کے بیٹھتے ہیں, ہم لوگ ہارڈ لائنرز نہیں ہیں, ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کے طریقے سے ہم لوگ راستہ نکالنا چاہتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے. ہماری لیڈرشپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ بل کے کلیکٹیو ایک بات کرتے ہیں, ہم سب پارٹیوں سے بھی بات کریں گے, بٹ اس کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ. الیکشنز انشاءاللہ خیر سے فری اینڈ فیئر کرا دیں, جو لوگ عوام جن کو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ آگے آئیں اور وہ بیٹھ کے ان کے نمائندے جو ڈیسائیڈ کریں گے نیب کے قوانین کے اوپر, یہ جو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہے, سب کو موقع ملنا چاہیے پراپرلی. لیکن کیس کو اب دیکھیں نا, نواز شریف کے کیسز جو ہیں وہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اس نے کرپشن کی ہے, صرف وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئے اور اس کو اب ہم سب کہتے ہیں کہ وہ صادق امین بن گئے ہیں. تو میرا خدا را یہ اتھارٹیز کو, پولیٹیکل ایلیٹ کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک پیغام ہے کہ پلیز ہم لوگوں کی بات سنیں اور الیکشن کو ہونے دیں, اور پلیز فری اینڈ فیئر ہونے دیں. آپ کا نام؟ میرا نام سردار اویس ہے جی. صحافی جو ہے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اسلام آباد میں پچھلے 2 سال سے. سپریم کورٹ کا جو تہایات نا اہلی کا فیصلہ تھا اس پر آپ کی رائے کیا ہے بطور صحافی, اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو تاحیات نااہلی کا کیس تھا, اس پہ جو پارلیمان نے قانون ساز ترمیم کی تھی جس میں 5 سالہ جو ہے مدت کا تعین کیا تھا, چونکہ جو 62(1)(f) کا جو تھا جس کے تحت تاحیات نااہلی, اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا کہ تاحیات نااہلی تو ہے لیکن وہ کیا تاحیات ہی رہے گی یا پھر اس کی مدت کا تعین کیا جائے, جس میں بعد میں پارلیمان نے قانون سازی کی اور 5 سال اس کی مدت جو ہے وہ طے کی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کنفیوژن تھی کہ چونکہ الیکشن آ رہے تھے اور آروز کو بھی کنفیوژن تھی, تو یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا. تو سپریم کورٹ نے پھر اس کو جو ہے وہ سننا شروع کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو قاضی فائز عیسیٰ ان کی سربراہی میں 7 رکنی جو لارجر بینچ تھا اس نے اس کی سماعت کی اور پھر 6-1 سے اس کا جو ہے وہ فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی جو تھے انہوں نے اختلاف کیا فیصلے سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سہیل بلوچ کیس تھا جس میں تاحیات نااہلی ہوئی تھی وہ اس سے اتفاق کرتے تھے کہ تاحیات نااہلی ہو, لیکن اس میں جج کے ریمارکس بھی بڑے اہم تھے. ہم نے سماعت کو کور کیا. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کس طرح سے ایک بندہ جو ہے اس کی سزا بھگت لیتا ہے اور آپ اس کو تاحیات نااہل کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور خاص کر انہوں نے کہا کہ جو ایک عوامی نمائندہ ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے, اور اگر وہ اس پر آپ تاحیات نااہلی کا بین لگا دیں تو یہ آئین اور قانون کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے. میری رائے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک بہترین فیصلہ ہے. ایک آپ منتخب پارلیمانی جو ایک ممبر ہے پارلیمان کو, اس کو پر آپ تاحیات نااہلی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے 5 سال کی مدت جو وہ تعین کیا پارلیمان اور اس کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے. 5 سال ایک مدت کے لیے آپ اس کو نااہل کرتے ہیں, وہ اپنی سزا بھگت لیتا ہے, تو اس کے بعد اس پر تاحیات نااہلی رہنا یہ آئینی لحاظ سے بھی قانونی لحاظ سے بھی درست نہیں تھا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ ایک جمہوری نظام کے لیے اور خاص کر جمہوریت کے تسلسل کے لیے فیصلہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا کہ انہوں نے تاحیات نااہلی کو ختم کیا ہے اور پارلیمان کے ممبر پر جو وہ ایک ٹینور کی پابندی کو برقرار رکھا ہے. کسی بھی بندے پر اگر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, عوامی نمائندہ ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا وہ تحفظ کرتے ہیں, تو کیا پھر آپ کے خیال میں تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیں اس پر اگر کرپشن کے کیسز لگتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی کارروائی میں یا جرم کا مرتکب ہوتا ہے، ملوث پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک سزا کا تعین کر دیتے ہیں. جیسے اب نیب زدہ جو ملزمان تھے اس کے لیے ہائی کورٹ نے بھی 2 دن پہلے فیصلہ دیا کہ ان کی جو تاحیات نااہلی کی مدت ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی، 10 سال ہوگی. اسی طرح پارلیمان نے 5 سال کر دی ہے. اب اس میں چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے کہ اگر پارلیمان کے ممبر پہ تو آپ نے تاحیات نااہلی کا لیبل لگا دیا، لیکن ایک بندہ جو پارلیمان کا ممبر نہیں ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ کوئی افسر ہے یا وہ عام آدمی ہے، وہ کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر آپ تاحیات نااہلی نہیں لگاتے، وہ اپنی سزا بھگتتا ہے اور کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جرم کی سزا بھی بھگت لیتا ہے اور اس کے باوجود آپ اسے 5 سال تاحیات جو وہ نائل کر دیتے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا جو امتحان اس وقت پاکستانی پارلیمنٹ کا ہے، باقی دنیا میں بھی کیا یہ امتحان لیا جا رہا ہے یا باقی پارلیمان میں بھی ایسا ہے؟ جس پر وکیل جو تھے مخدوم علی خان، جو کہ جہانگیر ترین کے وکیل تھے، جہانگیر ترین بھی اس کے شکار تھے تاحیات نااہلی کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھی اس طرح کی قانون سازی اگر ہوتی ہے تو اس پر کانگریس جو ہے وہ وہاں کی عدالتوں کو قائل کرتی ہے اور قائل کرنے کے بعد قانون میں ترامیم ہوتی ہیں. تو اسی لیے پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں تاحیات نااہلی کو. اور انہوں نے بالکل اس پر صحیح فیصلہ دیا کہ جب ایک بندہ اس کا بھگت لیتا ہے سزا تو اس پر پھر تاحیات نااہلی کا بننا کوئی جواز نہیں، آئینی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ اسے تاحیات نااہل رکھیں، مرتے دم تک وہ نااہل ہو، وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ عوام اسے منتخب کر کے بھیجتی ہے. تاحیات نااہلی کا جو مطلب کئی سالوں پرانا سماعت تھا، پھر ابھی جو فیصلہ آیا، تو آپ کا تاحیات نااہلی کے فیصلے کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو سہیل بلوچ کیس میں اس کا ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاناما کیس میں میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم، ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، جس پر بڑے شادیانے بھی بجائے گئے. اس وقت تحریک انصاف گورنمنٹ میں آنے والی تھی اور ہر طرف تحریک انصاف کا بول بالا تھا. آج آپ دیکھیں کہ وہی تلوار، وہی جو بندوق کی جو نالی تھی وہ ان کی طرف تھی کہ آج عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ تاحیات نااہلی ان کو بھی کر دی گئی ہے. تو اگر اس وقت سیاسی مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تحریک انصاف نے یا اس وقت کی جو عدالتیں تھیں، جو جوڈیشری تھی، انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہوتا کہ آج اگر آپ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو یا باقی سیاسی رہنماؤں کو نااہل قرار دے رہے تو کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جو سٹیک ہولڈرز تھے، سیاسی جماعتیں تھیں یا جوڈیشری تھی، انہوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا اور تحریک انصاف نے اس کو اپنے آپ نے دیکھا کہ بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہوئے. اور پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگتے کہ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان بھی تاحیات نااہل ہو گئے. آج تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ ہیں، جنہوں نے جو واقعی سیاسی ورکر ہیں یا قانونی امور کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا. حامد علی خان صاحب ایک سینئر وکیل ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے رائے دیا کہ یہ خوشائند فیصلہ ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سب کی جو تنقید کے نشتر برسائے جاتے ہیں، سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں تو وہ سیاستدان پہ اٹھتی ہیں، وہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. تو باقی بھی آپ دیکھیں کہ سیاستدان سے زیادہ جرم کے مرتکب باقی اداروں میں بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری دیکھیں، بیوروکریسی دیکھیں یا باقی دیکھیں، وہاں پہ بھی ہیں. وہاں پر آپ سزا لاگو نہیں کرتے، آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے پارلیمان پہ، آپ انہیں تاحیات نااہل کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال کسی نہ کسی ان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور یہی پارلیمان، یہی جمہوریت اور یہی سیاست جان جو ہیں وہ اس ملک کو آگے چلا سکتے ہیں. آپ نے اگر بیرونی دنیا میں جا کے معاہدے کرنے ہیں، آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ لوگ آپ کے باقی اداروں پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ معاہدے کرتے ہیں یا آگے چلنے کی بات کرتے ہیں تو اسی سیاستدان سے اور اسی پارلیمان سے کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی گئیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں ابھی تک میں یہ کہتا ہوں افسوس کے ساتھ میچورٹی کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی غلطیوں سے سیکھیں اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ جو بنیادی نکات ہوتے ہیں جن کا سب کو کل کو سامنا ہوتا ہے، اس پر کم از کم یکجا ہو جائیں تاکہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، بار بار جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ انتخابات ابھی بھی کشمکش کا شکار ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے. تو یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ بار بار جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی وجہ سے آج ایک آئینی طور پر انتخابات اب تک ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ہم آج بھی اسی کشمکش میں ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا انتخابات نہیں ہو رہے. حالانکہ اگر جمہوریت کا تسلسل چلتا رہتا، ہم جمہوری طور پہ مضبوط ہوتے، تو آج یہ جو تذبذب پایا جا رہا ہے یہ قطعی طور پر ہمارے ملک کا بھی یہ حال نہ ہوتا. ایسا ہی ہے ملک کا حال ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، آپ تاریخ کو دیکھیں، 46 سے لے کر 2023 تک جمہوریت تو بمشکل 25 سے 30 سال رہی ہے، باقی تو جو ہے یہاں پر آمریت رہی ہے، ڈکٹیٹروں کا دور رہا ہے، اور ہم جو ہیں مورد الزام جمہوریت کو اور پارلیمان کو ٹھہراتے ہیں. تو میرے خیال سے اب سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سر، تاحیات نااہلی ہے، خاص کر جمہوریت کے لیے، تسلسل کے لیے ایک ہوں. اگر آج آپ اقتدار میں تو کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے، آپ کی نسلیں آئیں گی، تو اس ملک
کے بہتر مستقبل کے لیے جو قانونی نکات ہیں یا جمہوریت کے لیے کم از کم ایک پیج پر ہوں. باقی سیاسی اختلافات یا الیکشن یا انتخابی مہم وہ چلتی رہتی ہیں. تاسو نام رضوان یوسفزئی. رضوان صاحب چې کوم د سپریم کورټ د خوا تحایات نااهلۍ په حواله سره فیصله وه هغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یاره ګوره چې کوم اونیسټلی که تاسو ته ریویوز درکړم نو هغې کې خو خبره صفا ښکاري چې مطلب تاسو یو کس دی هغه انټرټین کوئ او دې لپاره تاسو دا تحایات نااهلي چې کوم ده دې باندې خپل رولینګ ورکړو چې دا نااهلي چې کوم ده دا به تحایات به نه وي دې له به مخصوص ټایم وي چې مخصوص ټایم چې کوم دی اوسه پورې چې کوم دی هغه ډیسایډ شوی نه ده. زموږ سره قومي اسمبلی نشته. تاسو ته پکار وه سپریم کورټ ته پکار وه اکارډنګ ټو د رولز اکارډنګ ټو د لاز چې دا فیصله پکار نه وه. ولې چې تاسو یو سړی په فیور کې یا یو سړی لپاره چې کوم لارې دی کولاوې هغې لپاره تاسو دغه فیصله راکړه. تاسو ته پکار وه چې دا به ویټ کړی په دې باندې چې یاره ټیک دی کله د اسمبلی به راشي نیو قومي اسمبلی به راشي هغه به ترمیم به وکړي آئین کې. ولې 62(1)F کې خالي مدت یې نشته که نه. نو اکارډنګ ټو مسلم لکه موږ ټول مسلمان یو پښتنه یو نو هغې کې دا خبره ده چې مومن ایک بل سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. نو بس یو سړی چې کوم دی کنوکټډ شو نو بس کنوکټډ شو که نه بس هغه تاسو بیا ولې ازماوئ چې یاره نه بیا به دا ټیک شي د 4 کاله پرزیډنټ ورکړه بیا به دا ټیک شي. خیر خو هغه بېله خبره ده خو زما پوینټ په دې باندې دغه ده چې تر څو پورې اسمبلی نه وه دا فیصله پکار نه وه. اسمبلی راغلې وه هغه د تحایات نااهلي مدت چې کوم دی هغې تعین کړی وه او بیا هغې نه پس دا فیصله راکړه. اوس دا فیصله چې کومه ده صرف او صرف یو کس له انټرټین کول له پکار ده هغه نواز شریف د ټولو ته ښکاري دا څه 18th century 19th century نه ده 21st century ده. world nowadays a global village everybody know what is happening. نو دا شی پکار نه ده چې زمونږ دونه غټ هغه دی زمونږ لا کنسټیټیوشن دا څه وایي لکه دې باندې چې کوم دی دا بس ته شرمول دی راوستی دا به هر یو سیاستدان چې څوک هم وي نو هغه چې څه هم مطلب په هغه باندې الزامات وي یا څه د کرپشن یا داسې نور څه چارجز وي نو آیا چې کومه دغه تحایات نااهلي ده د دې برقرار ساتل پکار وي یا نه؟ ګوره ما خو تاسو ته دا خبره وکړو چې دا تحایات نااهلي چې کومه ده دا اوسه پورې د دې مدت تعین نه ده. اسمبلی به راغلي هغه به مدت تعین کړي بیا به څه خبره وي. خو هسې اکارډنګ ټو می زه دا ویم چې یار نه دا به چې یو سړی نااهل شو نو هغه به تحایات نااهل شو بس چې هغه یو ځل غلط کار کړی ده بیا به هم کوي. دا خو نه ده چې نن به کوي سبا به نه کوي سبا به تاسو بیا ورته هماغه سیټ باندې به راولي هغې سیټ باندې به کښېنئ چې کوم سیټ کې باندې ټول اختیارات وي او هغه به ځان به مومن ساتئ. نه دا خو کېدی نه شي. سوال نه پیدا کېږي. نه سوال نه پیدا کېږي. څه میسج دی ستاسو د تحایات نااهلۍ په حواله سره سیاستدانانو ته پیغام څه لرئ؟ سیاستدانانو ته خو زه ته دا پیغام ورکوم چې یو سړی که یو ځل غلط کړی دی نو هغه بس ټول عمر لپاره غلط دی. 24 کروڑ عوام دی ډېر کسان دي تاسو نور منتخب کوئ دا خو نه ده چې یو کس پسې به پوره ملک به چلیږي. نو چې بس زما د خپل پوینټ اف ویو هم دغه ده چې که یو سړی یو ځل نااهل شو نو هغه به تحایات نااهلي. ولې چې هغه ملزم ثابت شوی ده چې ملزم ثابت شو بس سټوري ختمه. کا نام سیفی علی خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کی جانب سے تحایات نااہلی کیس کے فیصلے کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں بڑی بلنٹ رائے دیتی ہوں. یہ بڑی ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت فائل کی گئی تھی پٹیشن ایس این بھون صاحب نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے جب وہ ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے سپریم کورٹ بار کے لیے انہوں نے اس وقت یہ انیشیٹو لیا اور یہ فائل کر دی اور اس کے بینیفیشری صرف اور صرف نواز شریف تھے اور انہوں نے بھی اسی نیت سے فائل کی تھی کہ نواز شریف کو اس کا فائدہ ہو. اب اس میں ٹائمنگ بڑی جو ہے نا میٹر کرتی ہے کہ جس ٹائمنگ پہ یہ فکس کرائی گئی کیونکہ فائل کی تھی آلموسٹ 1 سال پہلے بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ پہلے یہ فائل کی تھی اور یہ لگی نہیں سنی ہی نہیں گئی اور اس وقت پہ اس کا سنا جانا اور یہ ویٹ کرنا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے اور ان کے سامنے یہ پلیس کی جائے تو یہ ایک مجھے یہ ساری چیزیں مذاق کی لگتی ہیں کیونکہ آج جو پہلے بینچ تھا انہوں نے تحایات نااہل کر دیا تھا آج کے بینچ نے اہل کر دیا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں پھر اس فیصلے کو جو ہے سیٹیسائڈ کر دیا جائے کہ جی انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا تو تحایات نااہلی ہونی چاہیے 5 سال نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارا کچھ مجھے تو کھیل تماشا لگتا ہے. قانون سے تو اس کا کوئی ربط نہیں لگ رہا. یہ صرف اور صرف یہ جو نا یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کسی ایک شخص کو اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور ہم کوئی بچے نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج تو
آپ دیکھیں کہ چائے پہ کیبن پہ بیٹھے ہوئے بندے کو سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ہم تو پھر بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور اس کی ٹائم فریم اور اس کا فکس کرنا, اس کو فائل کرنا, وہ سارے میں سب چیزوں کی جو ہوں وٹنس ہوں. تو یہ کوئی سمجھے کہ یہ آخری فیصلہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں اس طرح کے عوامی نمائندے تو کیا جو تاحیات نااہلی ہے برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بہت سارے کامنٹس ایسے بھی آئے سننے میں, آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے, تو توبہ تو بھائی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی جا کے 2 رکعت نفل پڑھائیں نماز کے, اور سب کو کہیں توبہ کریں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں, اس طرح اجتماعی توبہ کروا لیں اور سب کو جو ہے وہ بری کروا دیں جیل سے. سمپل از دیٹ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو تاحیات نااہلی کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے بطور وکیل آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جی, سیاستدانوں کے لیے یہ ایک جو ہے ایک بالکل ہی ایک قانونی ٹرم ہے, اور پہلے جو بینچ نے تاحیات نااہل کیا, دیکھیں جو بندہ ایک دفعہ بے ایمانی کر سکتا ہے وہ اس چیز کی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور توبہ کا جو کانسیپٹ کا بتایا گیا, توبہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب آپ یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ جو ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا یہ غلطی نہیں کروں گا. تو یہ بٹوین اللہ اور انسان کی ہوتا ہے. آپ کون ہیں, میں کون ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ تم توبہ کر لو اور میں اس کی گارنٹی لے لوں کہ اس نے توبہ کر لی ہے اب یہ آئندہ نہیں کرے گا. تو میرے نزدیک کوئی ایسا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا جائے. اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ شاید کل کو جو ہے وہ نااہل کیا جائے گا تو وہ 5 سال کے لیے ہوں گے, تاحیات نہیں ہوں گے تو وہ بینیفیشری ہوں گے. تو یہ تو ایک لمبی بحث ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ عدالتوں کا موڈ کیا ہوتا ہے. عدالتوں کا موڈ چیف جسٹس کے موڈ کے ساتھ چینج ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آنے والا چیف جسٹس اس کا کیا موڈ ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ وہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. عوام کے لیے اچھا ہو اور موڈ اس کا جو ہے وہ قانون کے لیے اچھا ہو, ٹھیک ہے. ایک جج کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنائے نہیں. تو آج کل ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیس سنائے جا رہے ہیں, جج جو ہیں وہ خود سنا رہے ہیں, کیسز سن نہیں رہے. تو پیشنس ہیئرنگ جو ہوتی نا, یہ بیسک جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے کسی بھی پروسیڈنگز کا. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل آپ لائیو پروسیڈنگز میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح سے کیس چلتے ہیں کہ سارا وقت تو جج صاحب ہی بولتے رہتے ہیں, وکیل کو تو بولنے نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں اور میٹر آف فیکٹس ہیں. اس کے پاکستان کا عدالتی نظام دنیا بھر کے سامنے 140ویں نمبر پہ ہے میرے خیال میں. تو کیا آپ کے خیال میں قانون پر اگر سب کے لیے مطلب برابر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہماری تو پہلے دن سے جو لڑائی ہے رول آف لاء کے لیے ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے. مجھے یاد ہے میں نے 2002 کا الیکشن لڑا تھا, جنرل الیکشن کراچی سے. تو اس وقت میرا ایک فرسٹ جو انٹرویو تھا, میرا پہلا انٹرویو یہی تھا کہ جب تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی ہمارا ملک آزاد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ قانون لکھے تو ہوئے ہیں کتابوں میں لیکن امپلیمنٹیشن کہیں نہ آپ کو نظر نہیں آتی. غریب کے لیے قانون الگ ہے, امیر کے لیے الگ ہے, ٹھیک ہے جی. ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے الگ ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے الگ ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر کی ایک میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر وہاں سے آتا ہے راہداری ضمانت پہ تو بایو میٹرک اٹھا کے وہاں دی جاتی ہے. کہتے ہیں جی یہ میں نے سنا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ تو رائٹ ہے, یہ تو دیکھیں جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن آپ کا حق جو ہے نا کریٹ ہو جاتا ہے کہ نادرا آپ کا وہ بایو میٹرک کرے اور یہ سب چیزیں. تو میرے بھائی ہم کورٹوں میں ہوتے ہیں, بایو میٹرک جہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ خود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں بایو میٹرک کے لیے. تو یہ کون سے کوئی آسمانی کوئی چوتھے آسمان سے تشریف لے کے آ رہے تھے کہ نادرا اٹھا کے اپنا سسٹم چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں. اب پلیز یا تو آپ عوام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں یا آپ اپنا میڈیا بند کر دیں تو تاکہ لوگوں تک باتیں نہ پہنچیں. لیکن اب جو ہے یوتھ بھی اور لوگ بھی اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ دس از اے ٹرننگ پوائنٹ کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اب جو عوام تھی نا وہ نیشن بننے جا رہی ہے.
پہلے ہم نیشن نہیں تھے, اب ہم شاید نیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور لوگ سوال کرتے ہیں, ان کو جواب چاہیے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستانی قوم ایک نیشن بنے. انشاءاللہ بن جائے گی. جتنی اویئرنیس اب آئی ہے نا, میرے خیال سے میں 28 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں, اتنی بحث اور اتنے یعنی بیسک کوسچنز کوئی نہیں پوچھتا تھا عام آدمی, جو اب ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی انفارمیشن میں بلٹ ان ہوئی ہے, ان کے اندر وہ سب چیزیں آئی ہیں, تو وہ سوال بھی کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. ورنہ تو ڈسکشن کا رائٹ کس کو تھا؟ کسی کو تھا کہ کوئی آواز بلند کرے, تو کسی کو یہ رائٹ نہیں تھا. اب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک نیشن بن جائیں. کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بلا شبہ خوش آئند ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی قرار دی تھی تو وہ بھی سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ جس بات پہ آئین خاموش ہے اس بات کی اس طریقے سے تشریح کرتی, جو کہ سیاستدانوں کی ایک طرح سے پوری سیاسی زندگی ختم کرنے کے مترادف تھا. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو تو واپس لیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک غلطی, جو کہ جسے ہم غلطی اس لیے کہیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے اگر آگے جا کے مستقبل میں اس طرح کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے اور کچھ نئے ججز آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, تو پھر وہ جو یہ موجودہ فیصلہ ہے اس کو بھی واپس کر سکتے ہیں یا مسترد کر سکتے ہیں, جیسے 7 رکنی بینچ نے اپنے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کیا. تو تاحیات نااہلی ختم ہونی تھی, بلا شبہ ہونی تھی, اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کو پارلیمنٹ پر بھی چھوڑا ہے, لیکن خود جو اپنے فیصلے کو مسترد کیا ہے یہ کچھ اچھی عدالتی نظیر نہیں ہے, کیونکہ مستقبل میں پھر یہ استعمال ہوگی دیگر کیسز کے اندر بھی. تو باقی اوور آل تاحیات نااہلی کا فیصلہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا اس وقت درست نہیں تھا, غیر ضروری جلد بازی میں بھی کیا گیا تھا, اور اس کی جو تشریح تھی اس سے متعلق مختلف سوالات بھی اٹھ رہے تھے. تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ابھی آیا ہے یہ شاید پہلے آتا تو اچھا ہوتا, پھر بھی آ گیا, درست ہوا, لیکن اسٹل جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یہ آگے مستقبل میں سپریم کورٹ کے ہی لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی سیاستدان اگر کوئی کرپشن یا کوئی اس طرح کام کرتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں ان کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, کرپشن کی سزا بالکل ہونی چاہیے, لیکن وہ سزا 5 سال 6 سال بہت ہے جتنے میں ایک انسان اپنی سزا بھگت کے اور اپنے جرم سے جو ہے وہ سہ کے فارغ ہو جاتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قتل کے مقدمے میں بھی اگر 14 سال کی قید ہوتی ہے تو وہ 7 سال میں مکمل 6.5 سال میں ہو جاتی ہے. تو پھر ایک کرپشن جو کہ ایک سول معاملہ ہے جس میں کہ کسی کی جان آپ نے نہیں لی, کوئی اتنا سنگین جرم نہیں کیا, تو اس کی بھی سزا 5 سال کے لیے کافی ہے. تو سزا بالکل ہونی چاہیے, لیکن تاحیات نااہلی تو کسی صورت بھی نہیں بنتی کہ آپ ایک سیاستدان کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں صرف اس لیے کہ اس نے کرپشن کیا. ممکن ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ سزا پالے گا اس چیز کی تو دوبارہ وہ ہمت نہیں کرے گا وہ کرپشن کرنے کی. تو سزا ہونی چاہیے, لیکن 5 سال کی سزا کافی ہے اتنی کرپشن کے لیے. توبہ بھی ہے, توبہ بھی مطلب بندہ کر ہی لیتا ہے. تو اس کے علاوہ بطور صحافی تاحیات نااہلی کے حوالے سے آپ کا سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیے, تاحیات نااہلی درست نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سیاستدان تاحیات نااہل ہوا ہے تو وہ جن بنیادوں پر ہوا ہے مجھے لگتا ہے سیاستدانوں کو اپنے اعمال کے اوپر اور اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب عوام منتخب کر کے سیاستدانوں کو بھیجتی ہے اتنی بڑی جگہ پر اپنے فیصلوں کے لیے, تو پھر سیاستدانوں کو بھی اپنے کنڈکٹ کو درست رکھنا چاہیے تاکہ نااہلی یا تاحیات نااہلی جیسے معاملات نہ آیا کریں. کیونکہ عوام کا میرے خیال سے یہ حق ہے کہ ان کو جو لوگ جو نمائندے ان کی نمائندگی کرتے ہیں ایوان کے اندر, وہ اتنے صاف شفاف ہونے چاہیے کہ وہ دوبارہ ان پر اعتماد کر سکیں, نہ کہ اتنے کرپشن یا اتنے نااہلی جیسے معاملات میں پھنسیں کہ دوبارہ عوام کسی کو منتخب کرتے ہوئے ہچکچائیں. سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کے فیصلے پر آپ کی رائے کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, تاحیات نااہلی کا کیس سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ ڈٹرمن کر چکی تھی, اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو کی گئی ہے وہ پرسن سپیسیفک ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ اب آپ یہ 5 سال تصور ہوگی, میری رائے میں یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں, ایک بندے نے کرپشن کی, بلینز آف روپیز کی, کرپشن پروو ہو گئی, اور اس پروو ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا نااہل. تو وہ پھر 5 سال بعد کہیں کہ آ جاؤ مزید کرپشن کرو تاکہ مزے سے آپ اپنے گھر میں مزید پیسے لے جاؤ. تو یہ میرا خیال ہے اس پہ سوچنا پڑے گا سپریم کورٹ کو اس صورتحال میں, یا لا میکنگ اتھارٹیز کو. میری تو آرگومنٹس یہی تھے نا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اس لاڈلے کو بینیفٹ کرنے کے لیے نواز شریف کو یہ قانون بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی اگر کوئی ریزرویشن ہے کہ کورٹ آف لا کون سی ہونی چاہیے, کتنے عرصے پہ ہے, کیا ہونا چاہیے, اس کی کوئی تفصیلات اگر ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں, وہ لکھ کے بھیج دیں, پروپوزل اور سجیشنز دے دیں. لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے بہرحال اب تو سب کو ماننا پڑے گا. لیکن اس بات کا اندازہ لگائیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پرسوں,
لیکن ریٹرننگ آفیسر نے ہفتہ پہلے نواز شریف کو ایلیجیبل ڈکلیئر بھی کر دیا، تو ریٹرننگ آفیسر کو کس نے بتایا تھا کہ جناب سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گی؟ تاحیات نااہلی کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے بطور وکیل کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ایک بات طے ہے، اگر پاکستان میں ہم نے سیاست کرنی ہے تو کرپٹ ایلیمنٹس کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. اگر کرپشن اور ہماری معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ کرپشن کے مقدمات کو بنیاد بنا کر مس یوز آف اتھارٹی کی جاتی ہے، نیب استعمال ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، ایف آئی اے استعمال ہوتی ہے، ہو رہی ہے، پولیس استعمال ہوتی ہے، ہو رہی ہے. ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. جو شخص مس یوز آف پاور کرے اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کریں گے تو یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو اٹھائیں جن کی پراپرٹیز بلینز آف روپیز کے مال باہر پڑا ہوا ہے، اس کو آئیں ہمارے سروں پہ 5 سال بعد دوبارہ مسلط کر دیں، وہ بھی جعلی طریقے سے. تو میرا خیال ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا، میرا آپ کا نقصان ہوگا، ہم سب کا نقصان ہوگا. کرپشن اگر مطلب نہیں ہوتی تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا، اگر کرپشن ہوتی ہے تو پھر ملک کی ترقی بھی ناممکن ہے. جی بالکل یہی ہے. ملک کی ترقی کا راز اور دار و مدار اس میں ہے. مجھے بتائیں کسی چور کو گھر کا سربراہ بنا دیں تو وہ چوری کر کر کے ملک کا گھر کا بیڑا غرق کر دے گا نا. اگر گھر کی سربراہی ایک آنیسٹ آدمی کے حوالے کر دو، اگر وہ کم ایکسپیرینس بھی ہے، وہ کم کمپٹنٹ بھی ہے، وہ کم سے کم چوری بھی روکے گا اور آپ کے گھر کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرے گا. یہی پرنسپل ہمارا ملک کے لیے ہے. صاحب سپریم کورٹ نے جو تاحیات نااہلی پر فیصلہ دیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا تاریخی فیصلہ ہے. آئندہ آنے والوں کے لیے بھی کوئی حد بندی نہیں ہوگی، لیکن وہ اخلاقی اصول اپنی جگہ کھڑا ہے کہ جس آدمی نے قومی خزانے کو لوٹا ہو اور اس کی معافی کی گنجائش پیدا کی جائے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر چونکہ میدان کے اندر عوام الناس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی لاج رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ نے چونکہ 5 سال کی مدت مقرر کر دی تھی اور دستور پاکستان میں پہلے یہ مدت مقرر نہیں تھی، انہوں نے اپنی ڈسکریشن میں تاحیات اس کو نااہلی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ بھی جج صاحب نے کہا، لیکن توبہ کے راستے سے پہلے آدمی ان اعمال سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر نااہلی ہوتی ہے. یہاں پاکستان کے اندر عدالتوں کے بارے میں یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ عدالتیں بھی معروضی حالات کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. وہی عدالتیں ایک آدمی کو نااہل قرار دیتی ہیں، دوسرے کو اہل قرار دیتی ہیں، اس لیے اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام باشعور عوام ہے. جب بھی پاکستان کے عوام کے پاس سیاستدان جائیں گے تو وہ ان کا وہیں کچا چٹا کھول دیتے ہیں. پاکستان کے عوام اتنے باشعور ہیں جنہوں نے ان پڑھ ہونے کے باوجود قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کو عوامی ووٹ سے بنایا ہے. ہمیں ان پہ توقع رکھنی چاہیے. پارلیمنٹ چونکہ نمائندہ عوام کی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ بھی اپنی اسی قانون کے تابع کام کرتی ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے. تو لہذا سپریم کورٹ نے بہتر سمجھا کہ ہم 4-5 کے فیصلے کی بجائے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ان کے اختیارات کو محدود نہیں کیا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اختیار. میں سمجھتا ہوں یہ پہلو بڑا غالب پہلو ہے. باقی یہ سب کے لیے ہے کہ نااہلی مستقل ہونا تو بڑی نامناسب بات تھی، لیکن اس سے لوگوں کا یہ فائدہ اٹھا لینا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اور ہمیں نااہلی 5 سال کی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے. یہ پہلی بنیاد کسی معاشرے کی اخلاقی بنیاد پہ ہوتی ہے. جب اخلاق درست ہوں گے تو پھر ہی قانون وہاں نافذ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں وہ پستی ہے کہ اخلاقی سطح پر ہمیں اپنے معیار کو بلند کرنا چاہیے. کچھ کر کے اس کے بعد اگر آپ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ پھر بھی اہل ہو سکتے ہیں. اس کا تو بڑا سادہ مسئلہ ہے. کتے کو کھوہ سے نکالنا پڑتا ہے. کنویں سے نکالیں گے تو پھر ہی وہ پاک صاف ہوگا ڈولوں سے. اگر آپ کتا کھوہ کے اندر ہی رہے گا اور کنویں کے اندر ہی رہے گا اور ہم کہیں یہ ہم نے 20 ڈول نکال لیے 100 ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں وہ اس طرح کا نافذ قانون نہیں ہو سکتا کہ آدمی اگر غلطی کر لیتا ہے اس میں بھی اشکال ہوتے ہیں. کیس کوئی ہوتا ہے نکال دے کسی اور بات پر. یہ مشکوک بات، یعنی فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو دشمن بھی سمجھے کہ یار یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. ہمارے ہاں جو کہ آئین پابند سلاسل رہا ہے مارشل لاء کی وجہ سے، تو اس پابند سلاسل رہنے کی وجہ سے آئین کی وہ حاکمیت قائم نہیں کر سکتی. ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ آئین کی حاکمیت قائم کریں، رول آف لاء کی بات کریں، بنیادی حقوق کا تحفظ کریں اور مساوات کا ایک سسٹم چلائیں. جس طرح پاکستان میں اندر موجودہ دور کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں،
یہ اتنے غیر منصفانہ ہیں، غیر آزادانہ ہیں، غیر عادلانہ ہے، ہر فرد اس پر مشکوک ہے. یعنی جو لوگ اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں، کمپرومائز کر کے ہیں، وہ بھی مشکوک ہیں. جو اقتدار سے باہر نکال زبردستی جن کو پکڑا جا رہا ہے، نامینیشن ختم کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس سے پریشان ہے. یعنی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی توہین، بھائی الیکشن کمیشن ایک عام ادارہ ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، تو اس کی کیا توہین ہوتی ہے؟ کا عدالتی نظام دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہے، تو کیا جو نااہلی کا فیصلہ تھا وہ مطلب ہونا چاہیے تھا برقرار یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرا اپنا خیال تھا کہ اس میں وجوہات تو بہت تھی کہ میاں صاحبان نے اپنا ٹریل آف منی نہیں پیش کی تھی، اس میں گنجائش تو بہت تھی، اشکالات بھی بہت تھے، آج تک بھی موجود ہیں کہ جس مکان میں وہ رہتی ہیں ایون فیلڈ میں، ابھی اسی میں رہتی ہیں، اس سے انکاری ہیں. وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن ہر چیز ضرورت نہیں ہوتی کہ قانون کے سارے تقاضے ہی پورے کرے. معاشرے کے اندر جو پرسیپشن ہے کسی سیاستدان کے بارے میں، یہ کرپٹ ہے یا غیر کرپٹ ہے، یہی بڑی بات ہے. یعنی قانون سے بالا تر بھی چیزیں معاشرے کے اندر چلتی ہیں، لوگ بدنام ہوتے ہیں. پہلے کسی دور کے اندر بدنام آدمی کا، چور ڈاکو کا لوگ حکا پانی بند کر دیتے. اب یہ عدالتی نظام میں آ گیا کہ کوئی اس میں گرفت میں آتا ہے، کوئی گرفت میں نہیں آتا، لیکن جو نہ گرفت میں آنے والا ہے وہ کبھی بے گناہ نہیں ہوتا. اللہ کی نظر قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن قانون کے اندر بھی بہت سی گنجائش ہوتی ہے. کیوں جو ملزم ہے وہ قانون کا یا آپ سمجھے پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. اگر 9 شہادتیں اس کے خلاف ہیں اور ایک شہادت اس کے حق میں ملتی ہے تو پھر قانون یہ سمجھتا ہے کہ یار اس سے زیادتی ہو رہی ہے. عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی بندے کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اور کیا جزا ملنی چاہیے. تحایات نااہلی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آپ کے سامنے ہے، تو تحایات نااہلی کے حوالے سے آپ کا سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کے لیے پیغام ہے کہ خود ہی درست ہو جائیں، اس لیے کہ احتساب کا عمل اگر سیاسی جماعتیں اپنے اندر وہ اس کو ڈال لیں، وہ طریقہ کار اختیار کر لیں کہ ایسے پھر عوامی مزاج بھی ہمارا جو ہے نا وہ کافی اخلاقی سطح سے بگڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں لیڈر میں کوئی یہ نہیں دیکھتا، تنقید کرتا کہ اس میں خرابیاں کیا ہیں. لیڈر تبھی تباہ ہوتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے، ان کے متوالے، ان کے جیالے ان کی غلطیوں کا ان کو احساس نہیں دلاتے، نہ ان کی کمیٹی. کیونکہ ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون نے یہ بات کہی تھی کہ اب بہترین آپ کے جو مشیر ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کا عزل و نسب، جن کی تقرری اور جن کا علیحدہ کرنا آپ کے اختیار میں، یعنی ان کے کوئی مفادات آپ سے وابستہ. ہمارے ہاں پسندیدہ مشیر ہم رکھتے ہیں. مشیر وہی مشورہ دیتا ہے جو آپ کے لیڈر کے دماغ میں ہوتا ہے. لیڈر کو راضی کرنے کا پہلا فرض ہوتا ہے اور لیڈر کی ناراضگی کوئی نہیں مول لیتا. اسی طرح پاکستان میں ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، وہ محترم جو بڑے لیڈر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، وہ لیڈر کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ناراضگیوں کا عمل ہے نا، یہ پارٹیوں کی تباہی کا سبب ہے. تو پہلے تو فرد کو اپنا احتساب، پھر خاندان احتساب کرتا ہے، پھر قبیلہ کرتا ہے، پھر معاشرہ کرتا ہے. تو اس طرح اگر مسلسل یہ تسلسل جاری رہے نا جمہوریت کا تو یقیناً بہتر لوگ آئیں گے. تن کو د تحایات نااهلۍ په حواله سره د وکیلانو ورسره د صحافیانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. د زیاتره دا رایه وه چې کومه تحایات نااهلي ده هغه برقرار ساتل پکار وه. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.